بازار میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے کہ حکومت نے فنڈز ریلیز کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے یونیورسٹیز کے لیے، لیکن ابھی بھی تدریسی عمل شروع نہیں ہوا ہے. اور بریک سے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ چاہے حکومت نے فنڈ ریلیز کیے ہو نہ کیے ہوں، احتجاج کرنے کا یہ طریقہ کار درست ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ تدریسی عمل کو معطل کر دیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو گرانٹ روکی گئی ہے اس کا گہرا تعلق ہے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی جو خطۂ غربت کے قریب ہیں، جو یقیناً ہماری سرکاری یونیورسٹیز میں آتے ہیں. کیسے ذرا مجھے یہ بات سمجھائیے گا. پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. جو اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشنز ہیں انہوں نے وہ تمام طریقے اپنائے جن کا ڈاکٹر صاحب تذکرہ کر رہے تھے. سب سے پہلے ہم نے اخبارات کے ذریعے ارباب اختیار کو متنبع کیا کہ دیکھیں یہ صورتحال ہے اور یہ صورتحال بگڑتی چلی جائے گی. اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہم نے جو ہے اپنی جنرل باڈیز بلائی اور ان کے ذریعے ریزولوشن پاس کر کے باقاعدہ اخبارات کے تھرو اور میڈیا کے تھرو ارباب اختیار کو پہنچا دی. تیسری دفعہ میں ہم نے پروٹیسٹ واک ارینج کی اور وہ بھی پیس، اور اس میں کوئی اکیڈمک سیشن کو ڈسٹرب نہیں کیا. ٹھیک ہے. ابھی بھی عالم یہ کہ جو اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کی طرف سے اسٹرائک کی کال آئی ہے وہ صرف پارشیلی 2 گھنٹے کے لیے آئی ہے. ٹھیک. یہ جو اوور آل کال کی گئی ہے تو جو ایچ ایس سی کے ریپریزنٹیٹیو وائس چانسلرز ہیں 72 وائس چانسلرز انہوں نے تدریسی عمل کو معطل کیا اپنی یونیورسٹی میں، کیونکہ ان کے ساتھ جو رویہ حفیظ شیخ صاحب کا تھا، جو بیگم شہناز وزیر علی کا تھا، وہ بہت ہی انسلٹنگ تھا، حد تک آمیز تھا. اور پلس یونیورسٹی گرانٹ کی جب کٹوتی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یونیورسٹی کا ہر عمل متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. میں اس بات پر آنے سے پہلے کہ وائس چانسلر کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت ہی بہتر نہیں تھا اور انسلٹنگ تھا، اصل ڈیمانڈز ہیں کیا اساتذہ جو ان 72 یونیورسٹیز کے ہیں ان کو تنخواہیں وقت پہ مل رہی تھیں؟ اگر اس کا ہاں نہ میں جواب دے دیں مجھے آپ. جی. تنخواہیں وقت پہ مل رہی تھی؟ تنخواہیں وقت پر کس حساب کا؟ جب حکومت ہم نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ہماری تنخواہوں کو 50%. نہیں ٹھیک ہے 50% کا اضافہ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بتا دیں جون 30 تک کی جو پوزیشن تھی جب 50% کا اضافے کا اطلاق نہیں بنتا تھا، کیا تمام اساتذہ کو ان 72 یونیورسٹیز میں وقت پر تنخواہ مل رہی تھی؟ دیکھیے آپ اس مسئلے کو ہاں ہمیں جواب دے دیں. مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی؟ تنخواہیں وقت پر مل رہی تھی، لیکن یہ سلسلہ جاری تھا کہ بجٹ کٹوتی ہو رہی تھی اس وقت یونیورسٹی اپنے ریسورسز ان 2 مہینوں میں جولائی اور اگست میں جو اساتذہ کو تنخواہ جون 30 تک مل رہی تھی وہی تنخواہ ملی؟ جی بالکل وہ ملی. 50% کا جو اضافہ تھا وہ نہیں ہوا، یعنی اصل جو اساتذہ کی تنخواہوں کا جو 50% اضافے والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملا. ایک چیز یہ ہو گئی کلیئر. دوسرا یہ بتائیں کہ کون سے ایسے ترقیاتی اخراجات تھے یا کون سی ایسی گرانٹ کا یوز تھا جس سے آپ کے خیال سے جو تدریسی عمل ہے وہ معطل کرنا پڑ گیا؟ کوئی لیب بنانی تھی آپ نے، کوئی گراؤنڈ بنانا تھا آپ نے، کیا چیز کرنی تھی؟ ذرا وہ مجھے ایکسپلین کریں. ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو تھے وہ چل رہے تھے جو اب فائنل سٹیجز میں جا رہے ہیں، جس پر ہیوی انویسٹمنٹ ہماری ہو چکی ہے، ہمارے پیسہ اس پہ لگ چکا ہے کافی. اگر 6 مہینے اور پیسہ نہیں لگتا تو کوئی فرق پڑتا تھا؟ جی اگر 6 مہینے اور پیسہ نہیں لگتا اس پہ ڈیفینیٹلی. آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک بھیج دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک آپ انہیں پیسہ نہیں دیں گے تو وہ بیچارے وہاں کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ حکومت نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم ان کو تو پیسہ دیں گے، لیکن میں ود ان یونیورسٹیز بات کر رہا ہوں. سر ہم 2-3 چیزوں کو مکس نہ کریں. ایک بات آپ نے کہہ دی کہ یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہ مل رہی تھی. 50% جو اضافے کی بات تھی وہ ابھی تک حکومت نے نہیں کہی تھی، جو حکومت کہہ چکی ہے. اچھا وہ ہم بعد میں کلیئر کر لیں گے کہ وہ کہا نہیں گیا. جو پی ایچ ڈی ہمارے بچے باہر کر رہے ہیں ان کا فنڈ نہیں رکے گا، یہ بھی حکومت باور کرا چکی ہے. جو ود ان یونیورسٹیز ڈیولپمنٹ کی باتیں شاید اس میں حکومت تھوڑا وقت لے. کیا حکومت کی یہ کہنا کہ 2 کروڑ آدمی جو اس وقت بغیر سر و سامان کے ہیں ان کو پہلے ہم بحال کر لیں اس کے بعد ہم آپ کی طرف آتے، تو یہ ایک جائز بات نہیں ہے؟ میں اس پر تھوڑا سا آپ کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ سیلاب زدگان کا ایشو ایک الگ ایشو ہے. ہم یقیناً ایک بڑے سانحے سے گزرے. سیلاب کا پانی آیا، بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن کیا ہم تعلیم پر کمپرومائز کر تعلیم پہ کمپرومائز کیسے ہو رہا ہے؟ تعلیم پہ کمپرومائز مجھے سمجھ نہیں آ رہا. معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہ انہیں مل رہی ہے، 50% اضافے کی بات جو اضافہ ہے وہ نہیں ملا نا. یونیورسٹی کی گرانٹ کو کاٹ دیا گیا. اس سے کیا فرق پڑا سر وہ مجھے بتائیں. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو آپ کے جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لیب بن رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیب اگر آج نہیں بنی 6 مہینے بعد بن جائے گی، یا پلے گراؤنڈ بنانا ہے وہ 6 مہینے بعد بن جائے گا. میں آپ کو کلیئر کر دوں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جیسے میں ان جی یونیورسٹی کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان جی یونیورسٹی میں روز کا جو ہمارا را مٹیریلز پرچیز ہوتا ہے، یعنی کیمیکل پرچیز ہو رہے ہیں، پریکٹیکلز کے لیے 10,000 چیزیں پرچیز ہو رہی ہیں، اکوپمنٹس آ رہے ہیں، وہ سب کے سب رک گئے.
وہ سب کے سب روک دیے جائیں گے. کیسے آپ ان کو کنٹینیو جو کریں گے؟ پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو جو کیمیکلز درکار ہیں آپ وہ تک نہیں خرید پا رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جی تھا. جناب بالکل. تو یہ ڈیولپمنٹ فنڈ تو نہیں ہوا, یہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوا, یہ تو آپ کی جو روزانہ کی معمول کی تدریسی عمل ہے جس میں آپ کو پریکٹیکلز کروانے پڑتے ہیں وہ عمل متاثر ہوا. اگر میں آپ کے پاس ڈاکٹر انور, آپ مجھے بتائیں پنجاب یونیورسٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ تنخواہوں کے علاوہ ایسی جو یونیورسٹی سے گرانٹ رکی گئی, اس سے کس طرح سے عمل جو ہے وہ تدریسی عمل متاثر ہو رہا تھا؟ جی میں عرض کروں کہ آپ تنخواہوں پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. تنخواہوں کا تو سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو یہ پچھلے 2 ماہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بجٹ میں یونیورسٹیز کے بجٹ میں کٹوتی کا عمل ہے, یہ پچھلے 2 سال سے جاری ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2002 سے لے کے 2008 تک یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایک اسینڈنگ پوزیشن میں تھیں. نئے پروجیکٹ شروع ہوئے تھے, نئے اپریٹس آئے تھے, نیا اکوپمنٹ آیا تھا, نئے ڈپارٹمنٹس کھلے تھے. ٹھیک ہے, تو 6 سال ایک اسینڈنگ کا عمل جو تھا, یونیورسٹی کی بہتری کا عمل جو تھا وہ جاری تھا. اور گورنمنٹ نے, جو بھی اس وقت گورنمنٹ تھی, اس نے پہلی دفعہ ہائر ایجوکیشن کی پریورٹی اس کو تسلیم کیا تھا. اور ڈاکٹر عطاء الرحمان اور HEC کی کاوشوں سے یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اب دنیا کی یونیورسٹیوں میں شمار ہونے لگی تھی. لیکن پچھلے 2 سال سے بجٹ میں اس طرح کٹوتی کی گئی ہے کہ ہم وہ پروجیکٹ جو ہم نے شروع کیے تھے ان کو ہم مینٹین نہیں کر پا رہے. پنجاب یونیورسٹی میں آ کے آپ دیکھیں تو ہماری بہت سارے ایسے پروجیکٹس, ایسی بلڈنگیں, ایسی لیبارٹری جو ہیں جن کو ہم نے ان فنڈ سے مکمل کرنا تھا وہ ابھی زیر تکمیل ہیں. بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ جو ہم... جی ڈاکٹر صاحب قطع کلام معذرت, میں اگر ناظرین کو دکھا بھی سکوں کہ پچھلے 3 سالوں کی صورتحال کیا رہی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ کی 18 ارب روپے حکومت نے کہا تھا ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیں گے. 2008-9 میں دیے 16.5 ارب روپے. لاسٹ ایئر 22.5 ارب روپے کہے گئے تھے, دیے گئے 11 ارب روپے, اور اس سال 16 ارب روپے جو ہیں وہ دینے تھے. اور اب تک جو 2.5 ماہ کی صورتحال تھی صرف 1.5 ارب روپیہ ریلیز کیا ہے. یہ اس وقت کی پوزیشن ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ تنخواہوں کا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے, یہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو پیسہ کاٹا جا رہا ہے یہ اس چیز یہ ہے وہ بنیادی ریزن. ایگزیکٹلی. اصل میں اس کو اگر آپ 2 حصوں میں کر لیں نا تقسیم, تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. ایک وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور ایک ہماری ریکرنگ گرانٹ. ٹھیک ہے, تو ایکچولی اب جو ہے وہ ریکرنگ گرانٹ جو کہ ہر سال ہمیں روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ملتی ہے, اب اس پہ بھی سیویئر کٹس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ طلباء پہ کیسے اثر پڑتا ہے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے. پوری ایکڈیمک ایکٹیویٹیز, ساری ریسرچ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے پیسے پہ بیس کرتی ہیں. ہم نے کیمیکل, ہم نے اپریٹس, ہم نے انسٹرومنٹ جو خریدنے ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے جو ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, وہ پیسے سے پوری کرنی ہوتی ہیں. ہمارے اب ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں جن کو مینٹین کرنے کے لیے, جن کو چلانے کے لیے, جن کو گیسیں چاہیے, ہم نے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ پے کرنے ہوتے ہیں, بجلی کا, پانی کا, گیسوں کا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خریدنی ہوتی ہیں. تو جب پیسہ نہیں ہوگا تو تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر وہاب, آپ کا رسپانس کیا ہے اس کے اوپر جو وہ بتا رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے گرانٹ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز ہیں وہ اکثر مکمل طور پر, بے شمار یونیورسٹیاں ہماری وہ حکومت کی گرانٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہ اپنی امیج بہتر کریں, بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے شہروں میں یہ یونیورسٹیاں ہیں نا وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, ابھی IBA کو 1 ارب روپیے ایک فاؤنڈیشن نے دیے ہیں, 12 کروڑ روپے جو ہیں وہ بزنس مین نے دیے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں HEJ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک صنعت کار نے مکمل طور پر بنا کے دیا تھا, اس لیے کہ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی بڑا اچھا کام کر رہے تھے. ایک پنجوانی سے IBA میں اس سے پہلے بھی, بلکہ اور بہت جگہ. ٹھیک ہے, تو IBA یونیورسٹی میں نے ایوننگ پروگرام شروع کرایا, 22 کروڑ روپے کی آمدنی آج ہو رہی ہے اس. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹیز کو یقیناً فنڈ ملنا چاہیے, اور یہ شہریوں کا حق ہے, خاص طور پر جو پبلک یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں, کہ ان کی فیسیں کم رکھی جائیں, سہولتیں دی جائیں. لیکن یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ خود اپنے فنڈ بھی جنریٹ کریں. یونیورسٹیز کے پاس کیا مواقع ہوتے ہیں جس سے اپنے فنڈز جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایوننگ پروگرام وہ شروع کر سکتے ہیں, انڈسٹریلسٹ سے وہ پیسے مانگ سکتے ہیں, جیسے میں نے مثالیں دی آپ کو. اور جو ان کے پاس زمینیں ہیں 1800 ایکڑ ہے, بہت بڑی بات ہے. 2000 ایکڑ زمین ہے, کسی کے پاس 1200 ایکڑ زمین ہے, یہ بہت ہی, ان زمین کو استعمال کریں
तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज के पास इतने वॉल्यूम की ज़मीनें हैं? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़करिया है, कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी के पास 2000 एकड़ है, तो ये काफ़ी ज़मीन है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट से कहें कि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ला के दें, कोलाबोरेशन हो, उनसे स्कॉलरशिप मांगें। तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार स्कॉलर, फीस यूनिवर्सिटी की होती कितनी है मैं बताऊँ आपको, 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा साल भर की फ़ीस होती है। तो बेशुमार लोग अपने वालिद, माँ, भाई जो इंतकाल कर जाए उनके नाम पे देने के लिए तैयार हैं। तो ये ज़रा से मुझे कमी नज़र आती है, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा यही है कि मैंने इस तरीके से काफ़ी फंड जमा किए थे कराची यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ भी। ठीक है, मैं इस पॉइंट से जो है वो प्रोफेसर रजा अली खान और फिर डॉक्टर जमील अनवर की तरफ आता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज बगैर फीस बढ़ाए किस तरह से जनरेट कर सकती हैं। डॉक्टर साहब इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर रहे कि हुकूमत को फंड्स नहीं देने चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की ये सुस्ती रही है कि उन्होंने अपने ज़राए से पैसा जनरेट करने की वैसी कोशिश नहीं की जैसे उनके पास ज़राए मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद मैं गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आप देखते रहिएगा बाजार।